آج کی یہ ہماری خوبصورت مجلس ہے، اس کو استقبال ربیع الاول شریف کا عنوان دیا گیا ہے تاکہ یہ موسم بہار ہے، دلوں کے قرار کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، مومنوں کے لیے رحمت اور برکت اور کرم کا مہینہ ہے، اور پوری روئے زمین کے اوپر ہر وہ چیز جس پر امت کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی جب آمد ہوتی ہے تو بندہ مومن کو یہ روح کو اور محبت کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ایسے لمحات بار بار نصیب فرمائے۔ آج اس وقت بریلی شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس جاری ہے، اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں، علماء، مشائخ اور عوام موجود ہیں، اور مسلسل علماء کے خطابات جاری و ساری ہیں، اور فکر رضا کو کائنات کے لیے عام کیا جا رہا ہے۔ آج کی مجلس ہم نے 3 عظیم روحانی شخصیات کے ایصال ثواب کے لیے وقف کی ہے۔ ایک تو امام اہل سنت جن کا عرس آج اس وقت جاری ہے، اور پھر 28 صفر المظفر کو حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 28 صفر ہی کو حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے، اور ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اتنی نسبتیں لے کر ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان تمام بزرگوں کا فیض نصیب فرمائے۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہے کہ ہر مجلس میں ہم 1-2 حدیثیں سیکھتے ہیں جس میں پیغام مصطفیٰ ہوتا ہے، اور پیغام مصطفیٰ کی صورت میں ہم نے زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اس میں برکت ڈالنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی مجلس لگتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مجلس کے اندر صحابہ اکرام کو زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اور ساتھ میں عمل کراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ آپ دیکھیں کہ صرف 23 سال کا عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد، اور 23 سال کے عرصے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن جو 6666 آیات ہیں، جس کی 540 رکوع ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، وہ پورے کا پورا قرآن جو ہے میرے مصطفیٰ کے سینے پہ اترا۔ اس پورے قرآن کے احکام کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے امت کے لیے ان کو بیان کر دیا۔ صحابہ اکرام نے اس 23 سال کے عرصے میں اس پورے کلام کو سیکھا، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا، اور ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیاں چینج کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر غزوات بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، کفر سے مقابلہ بھی ہے، ہجرتیں بھی ہیں، اور مکی زندگی کی مشکلات بھی ہیں، اور پھر مدنی زندگی کے بعد پھر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا قیام بھی ہے۔ اس 23 سالہ عرصے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا چیلنج جو اللہ، کیونکہ قیامت تک اللہ نے اسی دین کو رکھنا تھا، اور نبوت کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے تمام کر کے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور عرصہ صرف 23 سال کا ہے، اور اس 23 سال کے عرصے میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات ایمان بھی لائے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کی اصلاح بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگتی نا، حضور کبھی ان کو معاشرتی پیغام دیتے، کبھی ان کو خانگی پیغام دیتے، کبھی ان کو شریعت کا پیغام دیتے، کبھی ان کو احکام دین بتاتے، اور ایک ایک چیز صحابہ اکرام کو سمجھا دیتے، اور قربان جائیں صحابہ اکرام کی عظمتوں کے اوپر
کہ ان صحابہ نے نہ صرف پورے قرآن کو لکھا، اسے یاد کیا، اسے محفوظ کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث کو بھی محفوظ کیا اور سیرت رسول کو بھی محفوظ کیا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے جو ہے وہ یہ سلسلہ مقرر ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ائمہ دین متین ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ہیں، یہ سارے کے سارے نبی پاک کے مشن نبوت کے سفیر ہیں۔ اور قیامت تک چونکہ شریعت مصطفیٰ کی ہے تو قیامت تک یہ علماء عاملین جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے منتخب کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مشن نبوت کا وارث قرار دیا اور علم کا وارث قرار دیا، وہ امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اب حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے جب بھی سرکار کے پاس بیٹھتے نا تو حضور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے کیسے سکھاتے، آپ حدیث سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی، نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگیوں کی اصلاح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، حضور نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حقوق کی ضرور خیال رکھنا، ان حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ فرمایا جو بندہ ان حقوق پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت پیدا کرے گا، رزق میں بھی برکت پیدا کرے گا، اور ان حقوق کی برکت سے اور جن کے ساتھ یہ حقوق منسلک ہیں خدا ان کا بھی بھلا کرے گا اور تمہارا بھی بھلا کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رد السلام، فرمایا سلام کا جواب دینا۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی مسلمان سے، ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملو، تم اس کو جانتے ہو یا کہ نہیں جانتے ہو، تم سلام میں پہل کرو۔ کیا کرو؟ سلام میں پہل کرو، کیونکہ یہ سلام ہوتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جب بندہ کسی اپنے سامنے والے کو دیکھ کر جو بندہ پہلے پیغام دیتا نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، اس کا مفہوم، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک کیا ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ میری طرفوں تو سلامتی اور امان ہے، کہ میرے وجود سے، میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری گفتگو سے، میری سوچ سے، میرے تصور سے، میرے تخیل سے، میری مجلس سے، میری انفرادی زندگی سے، میری اجتماعی زندگی سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرفوں تانوں گارنٹی ہے، پیغام سلامتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام کرے تو کیا کرو؟ رد السلام، اس سلام کا فوری طور پر جواب دیا کرو، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرمایا کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس چیز کو حضور نے فرمایا کہ یہ حق ہے، اس لیے جب کسی کا سلام کرو یا کسی کے سلام کا جواب دو تو اسے دین کا، اسلام کا حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، اور انسان کے اخلاق کا، کردار کا اور اچھائی کا اس کے اندر تعین ہو جاتا ہے۔ پہلا حق کیا ہے مسلمان کا مسلمان پر؟ کہ وہ سلام کرے اور یا سلام کا جواب دے۔ سلام کرنے کا بھی وہی حکم ہے اور سلام کا جواب دینے کا بھی وہی حکم اور وہی اجر ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے مسلمان کا مسلمان پر؟ حضور نے فرمایا وعیادۃ المریض، جب بھی کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو، اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، پتہ چل جائے کہ میرا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان بہن
کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز بیمار ہے، اس کو یہ تکلیف ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی عیادت کرو۔ عیادت کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کی تکلیف کے اندر جو ہے وہ چند لمحے وہ اپنی اس تکلیف کو بھول جائے گا، اور وہ آپ کے اخلاق، آپ کی باتوں اور آپ کے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مسلمان پر حق ہے کہ وہ جب بھی کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی کیا کرو؟ عیادت کرو۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہارا مسلمان بھائی یا بہن فوت ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے کان میں اعلان پہنچ جائے، آواز پہنچ جائے، میسج پہنچ جائے کہ فلاں جگہ جنازہ ہو گیا ہے، فلاں وقت نماز جنازہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ حتی الامکان اس کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کریں۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ اس سے کیا؟ مثلا آپ کسی کی بیماری کے دکھ میں بھی شریک ہوئے، اس کو آپ سے محبت ہوگی، کسی کے جنازے کے اندر شریک ہوں گے تو اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، خاندان ہے، ان کو حوصلہ ملے گا کہ یار مشکل وقت میں اس شخص نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر نفرتیں کم ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ بغض اور حسد کم ہوتا ہے اور محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے کہ وہ سلام کرے یا سلام کا جواب دے، اور دوسرا حق کیا ہے کہ وہ مریض اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، اور تیسرا حق کیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر جائے، اور چوتھا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، فرمایا جب بھی کوئی تمہارا مسلمان بھائی تمہیں کوئی دعوت دے، تمہیں دعوت پر بلائے، تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ کیا کرو؟ قبول کرو۔ اور پانچواں حق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی مجلس کے اندر ہو یا تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو چھینک آ جائے، اور وہ چھینک، ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو فوراً الحمدللہ کہو۔ کیا کہو؟ اور جو بندہ اس کو الحمدللہ کہتے ہوئے سنے یا چھینک مارتے ہوئے دیکھے تو وہ فوراً کہہ دے یرحمک اللہ، خدا تم پر رحم کرے۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینک کے اوپر کیا کرے؟ جو ہے وہ الحمدللہ کہے، اس کا جواب دے۔ فرمایا کہ یہ وہ امور ہیں کہ جو بندہ ان امور کو جو ہے وہ انجام دے کرے گا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا اجر بھی بیان کیا، اور اجر دوسری حدیث کے اندر ہے، یہ سنیں گے تو یعنی اس کا وہ اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وعن مقدام ابن شرائح وعن ابیہ وعن جدہ، اللہ اکبر، سب کہیں سبحان اللہ۔ ایک عظیم صحابی رسول ہیں حضرت مقدام بن شرائح۔ حضرت مقدام بن شرائح کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے میرے ابا جی نے بیان کی ہے، اور میرے ابا جی کو ان کے ابا جی میرے دادا جی نے بیان کی ہے۔ اب آپ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ وعن مقدام ابن شرائح، یہ حدیث حضرت مقدام بن شرائح کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے، وعن ابی ہے، اور انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے، وعن جدہ ہی، اور ان کے والد نے وہ حدیث ان کے دادا سے سنی ہے۔ تو اب اس سے جہاں پیغام ملا وہاں کیا ملا کہ آپ دیکھیں گے 3 نسلیں باپ بیٹے کو بتا رہا ہے، اور یہ پیغام مصطفیٰ باپ بیٹے کو یہ کہہ کر بتا رہا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے والد یعنی تمہارے دادا سے سنی ہے۔ تو اس میں پیغام کیا ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو اچھی بات بتائیں تو اپنے بزرگوں کی بات بتانا، ان کی نیکی کی بات بتانا، ان کے علم کی بات بتانا، ان کی روحانیت کی بات بتانا، ان کی نیکیوں کا اپنی اولاد کو بتانا، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ اولادوں کی تربیت ہوتی ہے۔ تو حضرت مقدام بن شرائح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے، اور انہوں نے میرے دادا سے یہ حدیث سماعت کی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں کہتے قلت یا رسول اللہ، حضرت مقدام کہتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی۔
کیا کہتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب لبیب، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حدثنی بشیء یوجب لی الجنہ، اے اللہ کے حبیب ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جس پر ہم عمل کریں تو ہم پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہیں صحابہ اکرام کی نیت کیا ہوتی تھی؟ سرکار سے باتیں کر کے جنت کا راستہ تلاش کرتے تھے، جنت جانے کا راستہ تلاش کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت مقدام بن شرائح کہتے ہیں کہ میرے دادا جان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے۔ قالا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موجب الجنت، جنت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ایک کام اطعام الطعام و افشاء السلام و حسن الکلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کو واجب کرنے والے امور میں سے ایک کام یہ ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس چیز کے اوپر اولیاء اللہ نے بڑے دوام سے عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، آپ جب بھی ان کے مزارات کے اوپر جائیں یا ان کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ ہوں گے تو وہاں پر لنگر چلتا رہتا ہے، وہاں کبھی لنگر رکا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے دسترخوان پر خدا نے مجھے رزق دیا ہے تو میرے ساتھ کوئی میرا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن شریک ہو جائے، وہ اس لیے فرمایا کہ جو مہمان ہوتا ہے یہ خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے دسترخوان طعام کو وسیع کیا کرو۔ فرمایا جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں خدا کبھی ان کے رزق میں کمی نہیں کرتا۔ اس میں ایک بات اور سمجھ میں آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ ان کو کشادگی رزق ملے، ان کے رزق کے اندر برکت ہو، تو وہ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور کرے کہ وہ اپنے دسترخوان پر کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلا دیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کو واجب کرنے والے امور میں سے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ افشاء السلام، اور سلام کو عام کرنا ہے۔ فرمایا جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے سمجھ لو اس نے اپنے لیے جنت کا ٹکٹ لے لیا ہے، جنت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ تو جنت جانے کا سب سے آسان طریقہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری کیا ہے، یہ اخلاقیات ہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب بندہ اس نیت سے کسی کو کھانا کھلاتا ہے کہ بھائی اس نے تو اپنے حصے کا رزق، اپنے لکھا ہوا رزق کھانا ہے، اس کے بہانے میری مغفرت ہو جائے گی اور خدا مجھے جنت عطا فرما دے گا، تو کتنا بڑا جو ہے وہ اچھا۔ اب اور تیسری چیز کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ وحسن الکلام، حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی کے ساتھ بات کرو نا وہ اچھی بات کیا کرو، اس میں گالم گلوچ نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فراڈ نہ ہو۔ بندہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب بھی تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز میں کلام کیا کرو، اخلاق کے ساتھ کلام کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر باقاعدہ اس کی مثال بھی دی ہے، اور وہ کیا مثال دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے رسول کے جہاں اور اوصاف ہیں، جہاں اور کمالات ہیں، جہاں اور عظمتیں ہیں، رسول اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق عظیم کے منصب پر فائز کیا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ نرم دل ہیں، آپ نرم گو ہیں، آپ محبت سے میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا لہجہ ترشت ہوتا، آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 کام اگر بندہ اپنی زندگی میں کرے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، وہ جنت جانے کے راستے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ وہ اطعام الطعام ہے، لوگوں کو کھانا کھلائے، افشاء السلام ہے، سلام کو عام کرے، وہ حسن الکلام ہے، اور کلام کو عام کرے۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے
وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ دونوں حدیثوں کے اندر پہلی بھی حدیث ہے اور دوسری بھی ہے. پہلی حدیث میں فرمایا کہ اجابت الدعوت، جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. اس حدیث میں فرمایا کہ اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانے سے کیا ہوتا ہے فرمایا. اور پھر ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ وعلیک بحسن الکلام وبذل الطعام، فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین کلام کرنا، اچھے خوش اخلاقی سے کلام کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا. فرمایا یہ تمہارے لیے تم اگر اس عمل کو اپنی زندگی میں کرو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رجل للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علمنی عملا یدخلنی الجنہ. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں اور اس نے عرض کیا کہ علمنی عملا یدخلنا الجنہ. یا رسول اللہ کوئی ایسے عمل کا مجھے علم بتا، ایسا علم مجھے بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر میں عمل کروں. کوئی ایسا کام بتا دیں، کوئی ایسی چیز مجھے سکھا دیں. علمنا کا معنی ہے سکھا دینا، علم عطا کرنا. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا علم عطا کر دیں کہ میں جب اس پر عمل کروں تو یدخلنی الجنہ، اس کے بدلے میرا رب مجھے جنت عطا کرے. کوئی ایک عمل بتا دیں جس کو میں اپنی زندگی میں کرتا رہوں تو اس کے بہانے مجھے جنت مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قالا، سرکار نے فرمایا کہ اطعم الطعام وافش السلام وأت بالکلام وصل باللیل والناس نعام تدخل الجنت بسلام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اچھی بات کرو، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو. اور جب لوگ رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو جائیں، یعنی تہجد ادا کیا کرو. رات کو اس وقت اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کیا کرو جب لوگ سو جائیں. تو فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت تمہارا انتظار کرتی رہے گی. اب یہ دیکھیں کہ ساری زندگی انسان عمل کس لیے کرتا ہے؟ میری بخشش ہو جائے. نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے امتیوں کی بخشش ہو جائے اور خدا انہیں جنت عطا فرمائے. تو ان تین احادیث کے اندر ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کے آداب سکھائے گئے ہیں. اور یہی سیرت مصطفیٰ ہے، یہی کردار مصطفیٰ ہے، یہی اخلاق مصطفیٰ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور یہ استقبال ربیع الاول شریف کے موقع پر آپ نے سنا ہے کہ ہمارے ان عظیم ساتھیوں نے نعتیں بھی پیش کی ہیں اور ابھی مجلس ذکر بھی ہوگی اور ساتھ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث کا علم بھی سیکھا ہے اور پھر ایک نماز پڑھ کے ہم اللہ کے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت اہل علم جو علم کا ذوق رکھتے ہیں، روحانیت کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اس پروگرام کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ ایک وہ مجلس ہے جو اصلاح کی مجلس ہے. اور علم والی جو مجلس ہوتی ہے وہ کائنات کی ساری مجلسوں سے اعلیٰ مجلس ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہماری بخشش کے بہانے ہیں. تو ہفتے میں کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ ضرور نکالا کریں. اس میں ہم ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ یہ موتیوں کی صورت میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے.